رجب شریف 9 ہجری میں ایک عظیم بادشاہ ان کا انتقال بھی ہے، اور یہ وہ عزت و عظمت والی شخصیت ہیں کہ تاریخ اسلام ان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ان کی طرف ہوئی۔ ان کی زمین کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارض صدقن فرمایا، سچ والی زمین۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنا ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے، یہ کس انداز میں ایمان لائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو ان کا پیار محبت کا ایک سلسلہ رہا وہ کیا تھا۔ اور ایک بات ان کے تعلق سے یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ یہ خود تابعی ہیں، اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والی ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جو مرتبہ صحابیت تک پہنچی ہیں۔ تو برائے کرم ان کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ چاہے حبشہ، جس کو ایتھوپیا بولتے ہیں حبشہ کو، تو نجاشی ان کا بادشاہ تھا ایتھوپیا کا یا حبشہ کا، تو ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ جب مسلمان حبشے کی طرف ہجرت کر کے پہنچے تو شاہ حبشہ سے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ ہم کلام ہوئے، جس سے نجاشی بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر اس وقت کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص نے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ نجاشی نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا۔ آپ نے 12-16 سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی پر حقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور کنواری مریم رضی اللہ عنہا کے شکم یعنی مبارک پیٹ سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے یہ سب باتیں سنی اور کہا، بلا شبہ انجیل مقدس اور قرآن کریم دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل مقدس میں دی۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ مکرمہ جا کر اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین سیدھی کرتا اور ان کے مبارک قدم دھوتا۔ بادشاہ نجاشی کی تقریر سن کر متعصب قسم کے عیسائی ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحائف یعنی گفٹس بھی واپس لوٹا دیے۔ کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون سے آرام و چین سے رہو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حوالہ شرح المواہب جلد پہلی صفحہ 506، مسند امام احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 187، حدیث نمبر 4400 ملخصاً۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نجاشی کے ذریعے اسلام لائے اور نجاشی تابعی تھے۔ یہ عمرو بن عاص جو تھے پہلے تو یہ بن کر گئے تھے سفیر، لیکن یہ کہ نجاشی بادشاہ کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہو گئے، اور یوں مطلب پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ان کو ملا، اور یوں نجاشی بادشاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب صحبت سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ جو صحابی کی تعریف یہ کہ ایمان کی نظر سے، ویسے دیکھنا کافی نہیں ہے، ابو جہل نے 100 بار دیکھا، اس کو کوئی حاصل نہیں ہوا، ایمان کی نظر سے کسی نے ایک بار دیکھ لیا اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ ہے صحابی۔ یہ تعریف آپ نوٹ کر لیں، صحابی اور تابعی دونوں کی تعریف تو آپ کو کام آئی ہے۔ صحابی کی تعریف کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے نہیں، ایمان لایا، اب ایمان کی نظر سے آپ کی زیارت کی یا صحبت ایک لمحے کی اٹھائی، اگر جیسے نابینا صحابی بھی ہوئے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تھے صحابی تھے، تو ایک لمحے کی صحبت اٹھائی یا زیارت کی ایمان کے ساتھ، جب اس وقت یہ مسلمان ہو اور پھر مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے گزرے، وفات ہو، یہ صحابی۔ اور تابعی کی تعریف یہ ہے کہ کسی صحابی کو اسی طرح ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھ لیا یا ایک لمحے کی صحبت اس کو مل گئی اور پھر ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ ہے تابعی۔ تو نجاشی بادشاہ کو چونکہ صحابہ کی صحبت تو ملی، زیارت بھی ہوئی، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری سے مشرف نہ ہو سکے جیتے جی، تو یوں یہ تابعی قرار پائے، اور ان کی تبلیغ سے، ان کی نیکی کی دعوت سے ماشاءاللہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی بن گئے۔ تو یار کے جلوے رنگ برنگے ہیں، کسی کو صحابہ کے ذریعے ایمان دیتا ہے اور کسی کے ذریعے صحابی کو ایمان ملتا ہے۔ میرات المناجی جلد 8 حدیث نمبر 5927۔ یہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام مبارک جو ہے وہ اصحمہ، بڑا دشوار نام ہے،
الف صاد حا میم ہا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.